پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جیب سے ایک خط نکال کر لہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بیرونی ملک سے ان کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے۔ عمران خان اپنی تقریر میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے 45 برس قبل پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی جانے والی ایک انتہائی جذباتی تقریر میں یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے جب ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی تو فضل الرحمان اور نواز شریف اس وقت کی پارٹیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی اور آج جیسے حالات بنا دیے گئے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جس سے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کو ذریعے مجھے نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو نے کہا تھا، ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ 1 گھنٹہ اور 45 منٹ تک جاری رہنے والی اس تقریر میں بھٹو نے امریکہ کو ایک سفید ہاتھی قرار دیا تھا جو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی معاف کرتا ہے۔ بقول بھٹو، امریکہ کے سازش کامیاب ہوئی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد PNA کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے بعد بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کیسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری کیسنجر نے انہیں دھمکی دی، تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ مبینہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار ہے۔ تاہم اس کی گواہ صرف ذوالفقار علی بھٹو ہیں جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے اور حزب اختلاف کی جماعتیں اور پاکستان کے مقامی صنعت کار جن کی صنعتیں قومی تحویل میں لے لی گئی تھیں اس سازش میں شامل ہیں۔ بھٹو اسی نقطے پر پاکستان کی عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران انہوں نے کئی مقامات پر ہنری کیسنجر کی اس دھمکی کے اپنے دعوے کو دہرایا۔ بھٹو نے اپنے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے جس کی سربراہی مولوی مشتاق کر رہے تھے یہ بات کہی کہ انہیں امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے دھمکی دی تھی۔ ہنری کیسنجر کے اس جملے تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے کہ کسی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن جیرالڈ فیورسٹن نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو اپنے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ وہ ایک پروٹوکول آفیسر کی حیثیت سے 10 اگست 1976 کو لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ کے عینی شاہد ہیں جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہنری کیسنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی منصوبے پر تشویش تھی جو انڈیا کے ایٹمی صلاحیت کی برابری کرنے کے لیے تھا اور اسی لیے ہنری کیسنجر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ بھٹو کو خبردار کریں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ بھٹو نے اس وارننگ کو مسترد کر دیا اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا۔ میں اس وقت ایک پروٹوکول آفیسر تھا جب اگست 1976 میں کیسنجر پاکستان آئی تھی اور لاہور میں بھٹو سے ملی تھی۔ جیرالڈ فیورسٹن نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت امریکہ میں انتخاب قریب تھے اور ڈیموکریٹس کے جیتنے کے بہت زیادہ امکانات تھے اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کی پالیسی پر سختی سے عمل کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے۔ کیسنجر نے بھٹو کو ایٹمی پروگرام ترک کرنے کی صورت میں اسے 7 اسٹیک بمبار طیارے دینے کی پیشکش بھی کی تھی، بصورت دیگر اقتصادی اور فوجی پابندیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ فیورسٹن کے علاوہ امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل رامسے کلارک نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میں سازش تھیوری پر تو یقین نہیں رکھتا لیکن چلی اور پاکستان میں ہونے والے فسادات میں بڑی مماثلت
ہے۔ چلی میں بھی CIA نے مبینہ طور پر وہاں کے صدر کا تختہ الٹنے میں مدد کی۔ علی جعفری زیدی نے ان واقعات کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ ان دنوں امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن اور بھٹو صاحب کی تو بہت اچھی دوستی تھی۔ اس کے بعد جب صدر فورڈ آئے تو ہنری کیسنجر نے ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر اور وزیر خارجہ تھے۔ یہ بات ہے سن 1976 کی، جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جمی کارٹر بھی صدارت کے دوڑ میں شامل تھے۔ جمی کارٹر دو باتوں پر پاکستان کے خلاف تھے، ایک تو ایٹمی پروگرام اور دوسرا انسانی حقوق کی صورتحال پر۔ علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے عدالت میں اپنے ایک بیان میں بتایا تھا کہ ہنری کیسنجر نے کہا کہ اگر آپ نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے معاہدے کو منسوخ، تبدیل یا معطل نہیں کیا تو ہم آپ کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، جس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ اپنے ملک کے خاطر، پاکستان کی عوام کے خاطر اس بلیک میلنگ اور دھمکی میں نہیں آؤں گا۔ اس سے پہلے سن 1974 میں جب انڈیا نے سمائلنگ بدھا کے نام سے ایٹم بم کا تجربہ کیا تو بھٹو نے ہنری کیسنجر سے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کا خطرہ ہے، جس کے جواب میں کیسنجر نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب پاکستان کو اس حقیقت کے سامنے گزارا کرنا ہوگا۔ علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو اس کے بعد پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں مزید سنجیدہ ہو گئے، جس پر وہ پہلے سے کام کر رہے تھے۔ سن 1965 کی جنگ کے بعد بھٹو صاحب ایوب خان سے اختلاف ہو گئے تھے۔ سن 1965 میں جب وہ یانا گئے تو وہاں ڈاکٹر منیر احمد خان انٹرنیشنل اٹامک انرجی IAEA میں سینئر پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ انڈیا نے اپنے جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹم بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ علی جعفر زیدی کے مطابق بھٹو نے اس وقت ہی جوہری منصوبے پر اپنا ذہن تیار کر لیا تھا۔ بھٹو بنیادی طور پر ایک پاکستانی قوم پرست تھے، وہ پاکستان پر انڈیا کے تسلط کو کسی طرح بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، چنانچہ 1965 سے ہی جوہری پروگرام سے متعلق وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ علی جعفر زیدی کے مطابق سن 1972 میں بھٹو نے ڈاکٹر منیر احمد کو قائل کیا اور انہیں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا چیئرمین بنا دیا اور ڈاکٹر عبدالسلام کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مشیر مقرر کیا، اور اس طرح ملک کے جوہری پروگرام پر تیزی سے کام شروع ہوا۔ میتھ آف انڈیپینڈنس نامی کتاب سن 1970 میں لکھی گئی اور اس کتاب میں بھٹو صاحب نے لکھا کہ اگر ہم نے اپنا ایٹمی پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھا اور انڈیا نے ایٹمی ہتھیاروں میں برتری حاصل کر لی تو وہ ہمیں بلیک میل کرتا رہے گا۔ انڈیا کو پاکستان کے ایئر فورس پر برتری حاصل ہو جائے گی اور پاکستان شمالی علاقہ جات اور کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جبکہ باقی پاکستان کو نسلی بنیادوں پر تقسیم کر کے چھوٹی ریاستوں میں بانٹ کر ختم کر دیا جائے گا۔ علی جعفری زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک اور ادارہ اٹامک انرجی کمیشن تو سن 1997 سے ہی بنا تھا، لیکن اس کا مقصد توانائی کا حصول تھا، جبکہ بھٹو صاحب بھارت کے مقابلے میں ایٹم بم حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ سب امریکہ یورپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی معلوم ہوا تھا۔ اسی لیے پاکستان ایٹمی پروگرام ان ممالک کے نظر میں ایک خطرناک تھا اور خطرے کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ سن 1976 اور 77 میں جب بھٹو کی حکومت کے خلاف PNA کی تحریک چل رہی تھی تو امریکہ میں جمی کارٹر صدر بن چکے تھے اور ہنری کیسنجر کی جگہ سائرس وینس وزیر خارجہ تھے۔ بہت سے سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ حزب اختلاف کی تحریک کو امریکی حمایت حاصل تھی۔ امریکی صدر جمی کارٹر PNA کے اس تحریک کو انسانی حقوق کی تحریک قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھٹو اس تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں۔ اس تحریک کو امریکہ کی مالی مدد بھی حاصل تھی اور اصل میں سارا معاملہ پاکستان کے جوہری پروگرام سے ہی متعلق تھا۔ جس روز بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے غالباً دوسرے روز بھٹو نے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس کو ایک خط بھی لہرایا، جس میں بھٹو صاحب کو ایک مرتبہ پھر دھمکی دی گئی تھی۔ خط لہراتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو، مجھے ہی خطرہ نہیں بلکہ پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔ بھٹو صاحب بتاتے پھر رہے تھے کہ خدا کے لیے اس تحریک کو سمجھو کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ یہ تحریک اس لیے شروع ہوئی کیونکہ میں نیوکلیئر پروگرام
کو ختم کرنے سے انکار کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب کا ایک قصور اور یہ بھی تھا کہ انہوں نے سن 1974 میں اسلامی ممالک کے اہم رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور اسلام آباد میں اسلامی کانفرنس کی۔ اس کانفرنس میں جو قراردادیں منظور ہوئیں کہ مسلم دنیا کی اپنی کرنسی اور اپنی ہی پارلیمنٹ ہو، تیل کی قیمتیں مسلم ممالک خود طے کریں، یہ باتیں امریکہ کو قابل قبول نہیں تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عوامی لیڈر بھٹو عوام کو متحرک کیوں نہیں کر سکے؟ علی جعفر زیدی کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے انتخابات جیتنے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں کنونشن لیگ اور دوسری لیگوں کو لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے تھے۔ سن 1973 میں میرا سی بات پر بھٹو صاحب سے اختلاف ہوا تھا، کیونکہ میرا کہنا تھا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے کارکنوں کے گھروں سے لڑکیوں کو اغوا کیا تھا، پیپل پارٹی کا جھنڈا لگانے پر گھروں کو جلایا تھا۔ یہ لوگ اگر پارٹی میں آتے چلے گئے تو ہماری اصل طاقت، ہمارے کارکن اور عوام ہم سے دور ہو جائیں گے، اور جب مشکل وقت آئے گا تو یہ نہیں آنے والے، بھاگ جائیں گے، اور جب ہم زمین پر گریں گے تو وہاں عوام نہیں ہوں گی۔ علی جعفر زیدی کا کہنا تھا کہ بھٹو صاحب نے اندرونی طاقت کو نظر انداز کیا اور ان کے فورسز کو نظر انداز کیا جو اصل میں ان کی طاقت تھیں، یعنی پیپل پارٹی کارکن اور عوام، جن کے سہارے وہ بڑی لڑائی لڑی جا سکتی تھی جو کہ وہ لڑنا چاہتے تھے۔ علی جعفر زیدی بتاتے ہیں کہ جب لاہور میں بھٹو پر مقدمہ چل رہا تھا تو اس موقع پر بھی 30-40 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں آتا تھا۔ بھٹو صاحب کو ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور جب چاہیں انہیں محترک کر لیں گے۔ وہ تو خارجہ پالیسی پر توجہ دینا اور عالمی طاقتوں سے لڑنا چاہتے تھے۔ علی جعفر زیدی بھٹو کے اقتدار کے آخری دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے مایوس خیال میں کئی کوششیں کی اور روس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو کبھی مولانا مودودی کی حمایت حاصل کرنے سے ان سے ملنے پہنچ گئے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ عائشہ جلال لکھتی ہیں کہ ایک طرف امریکہ میں صدر جمی کارٹر کی قیادت میں نئی انتظامیہ کا آنا اور دوسری طرف بھٹو کی مقامی مشکلات میں اضافہ، دو ایسے واقعات جو تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئے۔ امریکہ کی نئی حکومت جوہری عدم پھیلاؤ کے اصول پر سختی سے عمل کرنا چاہتی تھی اور پاکستان پر اس کے دباؤ کی بڑی وجہ یہی تھی۔ اس دباؤ کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے جیوپولیٹیکل حالات نہیں تھے اور نہ ہی یہ وجہ تھی کہ امریکہ انتظامیہ ان حالات پر بہت گہری نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہی تھی۔ عائشہ جلال لکھتی ہیں کہ اس مقابلے میں صدر جمی کارٹر سے پہلے صدر نکولس اور صدر فورڈ کی ریپبلکن انتظامیہ پاکستان کے بارے میں ہمدردانہ رویہ رکھتی تھی اور انڈیا کے مقابلے میں پاکستان دفاعی مشکلات اور کمزوریوں کو سمجھتی تھی۔ نکولس فورڈ انتظامیہ میں امریکی خارجہ ہنری کیسنجر نے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو زور دیا تھا کہ وہ جوہری طاقت بننے کا خیال ذہن سے نکال دے۔ جب وہ پاکستان کو فرانس سے نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ منسوخ کروانے پر قائل نہ کر سکے تو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ نئی انتظامیہ اس معاہدے کو ختم کروانے کی بھرپور کوشش کرے گی اور اس سلسلے میں پاکستان کو ایک مثال بنا دیا جائے گا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر رکھنے والے کئی تجزیہ کاروں کے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی سیاسی غلطیوں میں بلوچستان میں قبائلی تحریک کو کچلنے کے لیے فوج کو بلانا، نیشنل عوامی پارٹی کے مخلوط صوبائی حکومت کو ختم کرنا اور خود اپنی پارٹی کو نچلی سطح پر منظم نہ کرنا وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے جب ان پر مشکل وقت آیا تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے عوامی حمایت حاصل نہ کر سکے۔ بھٹو صاحب کے دعوے کے مطابق ہنری کیسنجر نے انہیں خود دھمکی دی تھی کہ تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے۔ پاکستان کے اس سب سے مقبول اور متنازع سیاستدان کی شاید اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی امریکہ کو اس مبینہ دھمکی پر عمل درآمد میں آسانی ہوگی۔ پاکستان کے آج کے حالات بھی اسی طرح سے بن چکے ہیں اور عمران خان بھی آج کل انہیں خفیہ طاقتوں کی زد میں ہیں اور وہی خفیہ طاقتیں آج عمران خان کو بھی خط لکھ کر دھمکیاں دے رہی ہیں۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو نست و نابود کرے۔ آمین۔